السلام علیکم۔ میرے چینل دی اسٹوری ورلڈ میں آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے میرے ساتھ میری کہانی سنیے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں ہر رات اندھیرا بہت زیادہ گہرا ہو جاتا تھا، وہاں ایک حویلی تھی۔ وہاں حویلی کے نزدیک رہنے والے لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں بھوت پریت رہتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے وہاں کے گاؤں والے ناآشنا تھے۔ وہ اس گہرے سناٹے اور حویلی کے مقیم بھوتوں کو من گھڑت قرار دیتے تھے۔ انہی افواہوں کے چلتے ایک روز گاؤں کے ایک نوجوان جس کا نام علی تھا، وہ اپنے دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس راز کی تہہ تک پہنچوں گا، اور علی کہتا ہے کہ میں ایک رات اس حویلی کے اندر لازمی گزارنے جاؤں گا اور پھر باہر آ کر تمام گاؤں والوں کو بتاؤں گا کہ اس حویلی میں کوئی بھوت پریت آباد نہیں۔ یہ سوچ وہ حویلی کے جانب چل پڑتا ہے۔ کالے اور گہرے سناٹے میں، سیاہ تاریک رات میں، علی اب آہستہ آہستہ اس حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ اسے اپنے چلتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں علی اس حویلی کے اندر داخل ہو کر اب سامنے دروازے میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ایک عجیب سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے، علی وہاں کھڑا اس اندھیرے میں بغور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم کے ساتھ کوئی اسپرش کر رہا ہو۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے قریب کوئی کھڑا ہو۔ اسے اپنے اندر ایک ٹھنڈ سی جاتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک نوجوان اور نڈر لڑکا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر وہ وہاں کھڑا اور اپنے ارد گرد کوئی طاقت محسوس کر رہا تھا، جیسے اسے کوئی گھور گھور کر دیکھ رہا ہو اور اس کو کوئی سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے گھپ اندھیرے میں علی اپنے ساتھ کوئی روشنی تک لانا بھول گیا تھا۔ وہ کیا جانتا تھا حویلی کے اندر بھی اندھیرے کا راج ہے۔ اچانک اس کو کوئی چیز گھسیٹتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے گھسیٹ گھسیٹ کر کوئی اپنے وجود کو سیڑھیوں سے نیچے اتار رہا ہو۔ علی جو اگلا ہی قدم آگے بڑھانا جا رہا تھا، ایک دم ٹھنکا اور رکا۔ اچانک اسے اپنے دائیں جانب سے کسی کے سسکنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ دائیں جانب کر کے اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ کون ہے یہاں؟ کون لوگ ہو تم سب؟ اور اتنے اندھیرے کے اندر کیا ڈرا رہے ہو؟ اچانک بائیں جانب سے علی کو ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ سے کوئی ٹھنڈا برف ہاتھ ٹکرایا ہو۔ اچانک سامنے سے جو وجود خود کو گھسیٹتے ہوئے علی کی جانب آ رہا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی کریہا بین کرتی آواز علی، جس کو سن کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا، ایک دم سے وہ کریہا رونے والی آواز بہت ساری رونے والی آوازوں میں بدل گئی، اور علی نے اگلا ہی قدم پیچھے کی جانب گھمایا اور بہت تیز بھاگتے ہوئے اس حویلی سے نکل آیا۔ وہ اس بات کی حقیقت کو جان گیا تھا کہ اس حویلی کے اندر کوئی واقعی میں بھوت یا پریت آباد ہے، جبھی تو گاؤں والے رات کو یہاں کا رخ نہیں کرتے۔ جیسے تیسے علی اپنی وہاں سے جان بچا کر بھاگ آیا اور صبح اپنے دوستوں کو وہاں کی کتھا سنائی، وہاں کی حقیقت سنائی کہ اس حویلی میں سچ میں بھوت پریتوں کا راج ہے۔
پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میری کہانی پسند آتی ہے اسے لازمی لائک کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔